بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ذوالنون مصری کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت سالم فرماتے ہیں میں لبنان کے ایک پہاڑ پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ حضرت ذوالنون نے فرمایا اے سالم تم میرے لوٹنے تک یہیں رہو۔ پھر آپ 3 یوم تک اسی پہاڑ میں رہے اور میں سخت بھوک میں زمین کی جھاڑیاں کھاتا رہا اور اس کے تالابوں کا پانی پیتا رہا۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ میرے پاس اڑی ہوئی رنگت میں تشریف لائے، ان کی عقل بھی جا چکی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا اے ابو الفیض یہ حضرت ذوالنون کی کنیت ہے، کیا درندوں نے آپ کو روک لیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے انسانی خوف کی بات نہ کرو۔ میں اس پہاڑ کی غاروں میں ایک غار میں داخل ہوا تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کا سر بھی سفید تھا اور داڑھی بھی سفید تھی، پرا گندا بال، غبار آلود، کمزور، ایسا لگتا تھا جیسا کہ وہ قبر سے نکل کر آیا ہے۔ شکل بڑی دہشت ناک تھی اور وہ نماز میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے سلام کیا تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا نماز۔ پھر وہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رکوع اور سجدوں میں مشغول رہا یہاں تک کہ عصر کی نماز ادا کر لی اور اپنی محراب کے بالمقابل ایک پتھر کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور میرے ساتھ اس نے کوئی بات نہ کی۔ بس میں نے اس سے بات چلائی اور کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائے جو میرے کام آئے اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ انہوں نے فرمایا اے بیٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اس کو 4 خصلتیں عطا فرماتے ہیں کہ بغیر قبیلے کے عزت عطا فرماتے ہیں، بغیر پڑھنے کے علم لدنی عطا فرماتے ہیں، بغیر مال کے غنہ عطا فرماتے ہیں، بغیر جماعت کے انس عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور 3 روز کے بعد جا کر کے افاقہ ہوا۔ میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ جب ان کو ہوش آیا تو اٹھے اور اپنے پہلو میں چشمے سے وضو کیا اور نماز میں جو فوت ہو گئی تھی ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے ان کو قضا کیا۔ پھر مجھے فرمایا میرے حبیب اللہ تعالیٰ کے ذکر نے میرے دل میں ہیجان پیدا کیا، پھر اسی کی محبت نے میری عقل کو زائل کر دیا۔ میں مخلوق کی ملاقات سے گھبراتا ہوں اور رب العالمین کے ذکر سے انس رکھتا ہوں۔ تم سلام کے ساتھ اب مجھ سے رخصت ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، میں نے 3 دن آپ کے افاقے کے انتظار اس لیے کاٹے ہیں کہ آپ مجھے کوئی اور نصیحت بھی فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے مولا سے محبت کر، غیر سے محبت نہ کر، اس سے محبت کا بدلہ لینے کا ارادہ مت کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے عابدوں کے سرتاج ہیں اور زاہدوں کے لیے قابل اتباع شخصیات ہیں اور وہی اللہ کے برگزیدہ اور دوست ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور چیخ ماری اور گر پڑے۔ میں نے ان کو حرکت دی تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ بس تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ عابدین کی ایک جماعت پہاڑ سے اتری، ان کو غسل دیا، کفنایا، جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کر دیا۔ میں نے ان عابدوں سے پوچھا اس نیک آدمی کا کیا نام تھا؟ فرمایا شیبان المصاب۔ حضرت سالم فرماتے ہیں میں نے اس حضرت شیبان المصاب کے متعلق شامیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجنون آدمی تھا، بچوں کی ایذا رسانی سے نکل گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کیا تمہیں اس کا کوئی کلام یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ ڈانٹتا تھا اور یہ کہتا تھا اے میرے آقا اگر میں آپ کی خاطر دیوانہ نہ بنوں تو اور کس کی خاطر دیوانہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ ابو عصمت فرماتے ہیں میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، ان کے سامنے ایک خوبصورت جوان بھی تھا۔
آپ اس کو کچھ لکھوا رہے تھے اور ایک حسن و جمال کی ملکہ سامنے سے گزری۔ وہ جوان نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری تاڑ گئے اور ان کی گردن پھیر کر یہ شعر کہا کہ پانی اور مٹی سے بنی عورتوں کو چھوڑ اور اپنے عشق و خواہش کو اس حور کا متوالا بنا جو کنواری ہے، موٹی آنکھوں والی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی مجلس خوب جمی ہوئی تھی اور دین کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے آواز دی کہ حضرت مجھے کچھ کام ہے۔ تو حضرت جنید نے ایک طرف ہو کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھ جیسی حسین و جمیل عورت شاید ہی کوئی اور ہو، پھر بھی میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا اور مجھے چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس نے نقاب ہٹایا حضرت جنید نے ایک چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو متعلقین نے پوچھا کہ حضرت کیا واقعہ ہو گیا ہے؟ فرمایا اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت دنیا کی حسین ترین عورت ہوں اور اس کو یہ غم ہے کہ میرے حسن بے مثال کے ہوتے ہوئے میرا شوہر غیر عورتوں کی طرف کیوں دیکھتا ہے۔ تو فوراً مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مجھ جیسے جمیل اور مجھ جیسے پیارے مالک کے ہوتے ہوئے کیوں تم نے غیروں کی طرف دیکھا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، نہ کہ غیر کے لیے۔ اہل سلوک کا یہ مذہب ہوتا ہے، اولیاء اور انبیاء میں سے جو شخص محبت الہی کا دعویٰ کرے اور پھر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور غیر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے تو جان لے کہ وہ شخص سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اس کی واضح مثال یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور اس کا دعویٰ کیا اور بعد میں یوسف علیہ السلام سے بھی محبت کی تو 40 سال رونا پڑا اور جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت رابعہ بصریہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بستی سے دور دریا کے کنارے پر عبادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ شہر کی ہوا لوگوں کے گناہوں سے بھری ہوتی ہے، اس لیے اہل اللہ کے لیے عبادت کے لیے جنگل کو منتخب کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ پہنچی تو دیکھا کہ یہ دریا میں پانی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت رابعہ نے یہ جتانے کے لیے کہ یہ کوئی کمال نہیں، ہوا پر مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی۔ وہ سمجھ گئے، دریا سے باہر آ گئے تو رابعہ نے مصلی سے نیچے آ کر کہا کہ پانی یا ہوا پر مصلی بچھا کر تنکے یا مکھی کی نقل اتارنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اپنے قلب کی خواہشات کو اپنے مالک کی رضا کے لیے ترجیح دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر